إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك
وبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى في سورة التغابن يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں، زندہ دل سفید ریش بزرگوں، حیا کے لباس میں ملبوسات با کردار با حجاب معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ التغابن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے اہل ایمان، تمہاری بعض اولادیں اور بعض بیویاں تمہارے لیے دشمن ہیں، فاحذروہم، لہذا ان سے بچ کر رہو۔ یہ دنیا کائنات، یہ دار فانی ہے،
یہ انسان کا اصل گھر نہیں ہے۔ بالآخر انسان نے چند برس پر مشتمل اپنی یہ زندگی بسر کر کے اس جہان کو چھوڑنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کائنات میں ہمیں جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں، یہ نعمتیں ہمارے لیے فتنہ اور آزمائش ہیں۔ کون استعمال اچھا کر کے رب تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور کون ان نعمتوں کا بے جا استعمال کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی مزید ناشکریہ ہی کرتا جاتا ہے، اور کون ایسا ہے جو دنیا کی نعمتوں کو استعمال کر کے آخرت کی نعمتوں کے بارے سوچ و بچار کر کے ان کی تیاری کرتا ہے، اور کون ایسا ہے کہ جو آخرت کو بلا کر، اس کی شاندار نعمتوں کو بلا کر اس دنیا کی نعمتوں کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ یہ انسان کے لیے ابتلا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، فتنہ ہے، اور اس میں سے انسان کا سب سے زیادہ تعلق اس کے گھر کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کی بیوی ہے، اس کی اولاد ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بیوی اولاد جس سے انسان کو سکون میسر آتا ہے، باہر صبح سے شام تک وہ زندگی بسر کرتا ہے، لوگوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کر کے چند پیسے لا کر ان کو دیتا ہے، گویا صبح سے شام تک ساری محنت گھر والوں کے لیے کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا یہ گھر والے بھی انسان کے لیے بسا اوقات آزمائش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ کتنی ہی بیویاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے خامدوں کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا، کتنے خامد ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کی زندگیوں کو برباد کر کے رکھ دیا، کتنی اولادیں ایسی ہیں جن کی بنا پر باپ نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، اس کی ساری زندگی کو برباد کر دیا، اور کتنے والدین ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اولاد کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم آپس میں ایک دوسرے کے جتنے بھی خیر خواہ ہوں، لیکن اس سب کے باوجود ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے فتنہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنایا، اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ کیا اللہ کی اطاعت پر تم کاربند رہتے ہو؟ کیا پیغمبر علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کو بھی ایک طرف رکھتے ہو کہ نہیں؟ یا ان کی محبت میں اللہ کا فرمان آئے اسے چھوڑ دیا، پیغمبر کی سنت آ جائے اسے ترک کر دیا، صحابہ کا طریقہ آ جائے اسے چھوڑ دیا، اور اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے دین اسلام کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے یہ ہمارے لیے فتنہ اور آزمائش ہے، اور آج اس بات کو میں بھی اور آپ بھی اچھے سے سیکھ کر جائیں کہ اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے میں اور آپ یہاں پہ جمع ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو خالصتاً اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دنیا کائنات میں رہتے ہوئے عورت انسان کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہاں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنو اسرائیل میں سب سے پہلا جو فتنہ آیا تھا وہ خواتین کا فتنہ تھا، اور آج بھی یہ خواتین کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم اس فتنے کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس فتنے سے جس طرح دیگر فتنوں سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں، خاتون کا جو فتنہ ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنة ہی اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں پر سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ چھوڑا ہے تو وہ خواتین کا فتنہ ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشادات
بڑے واضح ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہم ان خواتین کو، وہ خاتون ہماری بیوی لگتی ہو، بیٹی لگتی ہو، بہن کے روپ میں ہو، ماں کے معزز رشتے میں ہو، یا کوئی بھی عام مسلمہ خاتون ہو، وہ خاتون ہے اور اس کے کسی بھی طرح کے فتنے سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنے والی ہے کہ ہم اسے فتنہ سمجھیں۔ جب تک اسے فتنہ سمجھیں گے نہیں، ہم اس سے بچ بھی نہیں پائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کو مردوں کے مشابہ ہی پیدا کیا ہے۔ یہ بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اسلام بڑا سخت دین ہے، اس نے عورت کو فتنہ قرار دی ہے۔ اصل میں ایسے لوگ فتنے کے مفہوم کو ہی نہیں سمجھتے۔ فتنے کا مطلب شیطان نہیں ہے، جس طرح اسلام کے مخالف لوگوں نے لکھا۔ ہاں، شیطان اس کا مطلب نہیں ہوتا۔ اگر خاتون شیطانی ہو تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما النساء شقائق الرجال، عورتیں ان کے جو طبعی اوصاف ہیں یہ مردوں کی طرح کے ہی ہیں۔ اور اگر خواتین کو اسلام شیطان قرار دیتا ہے، مرد تو پھر بڑے شیطان ہوئے۔ اس لیے فتنے کا مطلب شیطان نہیں ہے، بلکہ فتنے کا مطلب آزمائش ہے اور امتحان ہے۔ امتحان میں جو پاس ہو جائے بہت اعلیٰ مراتب حاصل کر لیتا ہے، اور جو امتحان میں ناکام ہو جائے وہ بہت دور کا گمراہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس خاتون کے فتنے کو بھی سمجھ جائیں۔ اور خواتین معززات، مائیں بہنیں بھی تشریف فرما ہیں، اس بات کو آپ محسوس نہ کیجئے کہ ہمارے خلاف کوئی دین بات کر رہا ہے، نہیں، بلکہ آپ بھی آدم کی بیٹی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی ساری اولاد کو عزت بخشی ہے، عزت عطا کی۔ ہاں، جو لوگ آدم کی اولاد میں شامل ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کتاب و سنت کو تھامے رکھیں اور اللہ کی یہ دی ہوئی نعمتوں کو اپنے لیے فتنہ اور آزمائش سمجھ کر اچھے نمبروں میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں۔ ایسے لوگ یقیناً قابل رشک ہیں، ایسے لوگوں کی اللہ دنیا بھی بہتر کر دیتا ہے اور ان کی آخرت کو بھی اللہ رب العزت سنوار دیتا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المرأة تقبل فی صورت شیطان، عورت آدمی کے سامنے شیطان کی صورت میں آتی ہے۔ اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آدمی جب کسی بھی اجنبی عورت کو دیکھتا ہے، اس کے اندر کے جو جذبات ہیں وہ برانگیختہ ہو جاتے ہیں، پھر آدمی کسی بھی برے رستے کی تلاش میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً، جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، اپنی گھر والی کے پاس آئے، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ، اور گھر والی سے اپنی حاجت کو پورا کر کے اس آدمی کے دل میں اجنبی عورت کو دیکھ کر جو احساسات پیدا ہوئے تھے اللہ ان کو ختم کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے گویا حلال ذریعہ، حلال طریقہ رکھا ہے، اور ان باتوں میں کیا شرم۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو پاک بازوں کے امام تھے، آپ گزر رہے کسی خاتون پر آپ کی نظر پڑ گئی، آپ فوراً اپنے گھر والی زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لائے اور اپنی ازدواجی ضرورت کو آپ نے پورا فرمایا، اور پھر آپ نے لوگوں کے لیے بھی اس بات کی تلقین فرما دی۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھیں گے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح عورتوں کے فتنوں سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ رب العزت پر مضبوط ایمان ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر مردوں کو چاہیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النور میں ارشاد فرمایا اے نبی ان سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو پست رکھا کریں، نیچا رکھا کریں۔ ہر ایری غیری خاتون کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور منہ اٹھائے چوک چوراہوں میں گھومتے رہنا،
یہ اہل ایمان مردوں کی علامت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اپنے دل کو برے خیالات کی آماجگاہ بننے سے بھی بچانا چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پر نکاح کو عام کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معشر الشباب، نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھے وہ نکاح کرے، کیونکہ اس کے ساتھ نگاہیں نیچے جھک جاتی ہیں اور خاص اعضاء کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جس کے پاس استطاعت نہ ہو شادی کرنے کی، اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے۔ روزے رکھنے کے ساتھ اس کی جو یہ تمنا ہے، خواہشات ہیں، یہ کافی حد تک اللہ رب العزت کی طرف سے کنٹرول ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح پانچویں بات یہ بھی ہے، کسی اجنبی عورت کے ساتھ الگ تھلگ نہیں ہونا چاہیے، تنہائی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، جب ایک مرد اور عورت تنہا ہوتے ہیں، تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے جو ان کو برائی پر اکساتا ہے۔ ہاں، آج کتنے ایسے مقامات ہیں مرد اور عورت الگ الگ ہوتے ہیں، ایک ہی مجلس میں اکٹھے ہوتے ہیں، جس کے ساتھ یہ ساری برائیاں معاشرے میں عام ہوتی ہیں۔ آج کل موبائل ہر کوئی یوز کرتا ہے، واٹس ایپ کی چیٹ پہ خاتون اکیلی گفتگو کر رہی ہے، وہ واٹس ایپ ہو، سنیپ چیٹ ہو، وہ فیس بک کا میسنجر ہو، کوئی اور اپلیکیشن ہو، آپ موبائل کال پہ اگر ایک خاتون کے ساتھ رابطے میں ہیں، اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھیے، تیسرا آپ کے ساتھ شیطان ہے، وہ کہیں بھی آپ کو بہکا کر نہ لے جائے۔ اور پانچویں بات یہ بھی ہے، جو آدمی شادی کی طاقت نہ رکھے اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزوں کے ساتھ آدمی کی جو نفسانی خواہش ہے کافی حد تک اس کے اندر کنٹرول پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح چھٹی بات یہ بھی ہے، بری صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے، بری مجلسیں اور برے دوست، برے ہمنشین، برے مصاحب، یہ انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اس لیے ایسے دوستوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ساتویں بات یہ ہے، فتنوں کے جتنے مقامات ہیں ان مقامات سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اور آٹھویں بات یہ ہے، اپنے وقت کا صحیح اور مثبت استعمال کرنا چاہیے، خواہ مخواہ وقت کو ضائع کرنا علماء نے اس کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، آپ جب فارغ ہوں اپنی کمر کو کس لیں، مضبوط کر لیں، اور کیا کریں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے۔ وقت کا ضیاع یہ جائز نہیں ہے، خالی کھوپڑی، خالی ذہن، یہ شیطان کی آماجگاہ ہوتی ہے۔ شیطان فارغ البال آدمی پر، جس کے پاس فرصت ہو اس کے پاس آتا ہے اور بڑے برے طریقے کے ساتھ اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ کوشش کر کے اپنا 24 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل مرتب کیجئے، جس میں اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اور نصیحت، اس طرح کی ساری چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کو یاد رکھنا، اور بالخصوص آخرت میں ملنے والی نعمتوں کو یاد رکھنا۔ وہاں جنتی حوریں ہیں اور بے شمار وہاں نعمتیں ہیں، ان چیزوں کو یاد رکھ کے انسان دنیا کی یہ ساری جو شیطان نما چیزیں ہیں ان سے انسان دور ہو سکتا ہے۔ اور چند باتیں خواتین کے حوالے سے بھی ہو جائیں، آپ اپنے آپ کو کیسے فتنے سے بچا سکتی ہیں۔ ہاں، اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ بہن کو چاہیے پردے کا خصوصی اہتمام کرے، تاکہ اس کی طرف دیکھ کر کسی بھی مرد کا جو ایمان ہے وہ ڈگمگا نہ سکے، خراب نہ ہو سکے۔ اور یہ پردے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمہ خاتون کو قرآن پاک میں دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا خواتین کے لیے یہ بات شاید نئی ہوگی، حالانکہ یہ نئی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے نبی مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، کہ یہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، جس طرح مردوں کو حکم ہے نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ایسے چلتے پھرتے بھلے آپ نے پردہ کیا ہو
کسی غیر محرم مرد کی طرف دیکھنا آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے، قرآن پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح دوسری نصیحت معززات ماؤں بہنوں کو یہ ہے، اپنا جو لباس ہے اس کو ساتر رکھیے۔ لباس نیم اور یا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ کے جسمانی خد و خال واضح ہوں یا جسم نمایاں ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے ان میں سے بعد وہ خواتین ہوگی، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنة ولا یجدن ریحها، وہ خواتین جو لباس تو پہنا کرتی تھیں لیکن لباس پہننے کے باوجود وہ برہنہ ہوا کرتی تھیں، رستے میں چلتے ہوئے مردوں کی طرف مائل ہوتی تھیں، مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی تھیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں داخلہ تو دور رہا، جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں کر سکتی۔ ساری نمازیں ایک طرف، روزے ایک طرف، بہن کا کیا ہوا صدقہ خیرات ایک طرف، لیکن اگر حالت یہ ہے معاشرے کے اندر جو نیا فیشن آئے بہن نے لازم کر رکھا ہے کہ میں نے بھی ایک ایک چیز کو آزمانا ہے، نہیں عزیزہ بہن، یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے کہ ہر معاشرے میں بازار میں آیا ہوا رواج، آیا ہوا لباس آپ اس کو ٹرائی کریں۔ اسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ اور تیسری بات یہ ہے، بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹکی رہا کرو، باہر نکلنا بلا ضرورت خواتین کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آپ تشریف لائیں، عید پڑھنے کے لیے تشریف لائیں، اس کا عید کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اچھی مجالس میں شرکت کرنی چاہیے جہاں خاتون کا دل صاف ہو، ایمانی اور روحانی قوت اور طاقت میسر آئے، ایسے مقامات پر تو لازماً شرکت کرنی چاہیے۔ لیکن بازار اور بیہودہ مقامات جہاں پر آپ کا ایمان اور دیگر مردوں کا ایمان فتنے میں پڑ سکتا ہے، آپ کو ایسے مقامات سے گریز کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو غیر محرم ہیں ان کے ساتھ نرم آواز کے ساتھ گفتگو کرنا، اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اپنی آواز میں نرمی اور لوچ لے کر نہ آئیں، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض، جس کے دل میں مرض ہوگا وہ آپ کی طمع رکھے گا اور وہ بھی برائی میں پڑے گا اور ساتھ آپ کو بھی برے سمندر کے اندر وہ غوطہ زن کر دے گا، ڈبا دے گا۔ اس لیے اپنی آواز، ہم یہ نہیں کہتے کہ خاتون مرد سے بات ہی نہیں کر سکتی، ہاں ضرورت کی حد تک بات ہو سکتی ہے، لیکن اس بات کا انداز وہ اچھا ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہر طرح کی خواہشات ان کے پیچھے نہ پڑے، خواہشات کو تو کنٹرول کرنے کا حکم ہے۔ وہی میں پہلے جو بات کر رہا تھا کہ ہر آیا ہوا فیشن اس کو اختیار کرنے کی کوشش نہ کریں، اور خواہ مردوں کو بھی اس کھیل کے اندر نہ لے کر آئیں۔ اور اس کے ساتھ بڑی اہم بات خواتین کے حوالے سے وہ یہ ہے، اپنے مرد کے لیے حاکم نہیں بلکہ محکوم بن کر رہیے۔ مرد کی ایک ایک بات کو سمجھیے اور خامن کی ہر بات پر عمل کیجئے۔ ہاں آپ کے لیے جنت لینا تو بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے خاتون کے لیے جنت کو حاصل کرنا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاتون کو چاہیے 5 وقت کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرها، ماہ رمضان کے روزے رکھ لے، وحصنت فرجها، اپنے خاص اعضاء کی حفاظت کر لے، اور چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے خامن کی اطاعت کر لے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے 8 دروازے ہیں جس سے داخل ہونا چاہے ہو جائے۔ 4 کام کوئی مشکل ہے؟ حالانکہ مردوں کو ایسے نہیں کہا گیا کہ یہ 4 کام کر لو اور جنت مل جائے، خواتین کے لیے بڑی سہولت کر دی دین نے، صرف 4 کام بتائے اور یہ اختیار کرنا مشکل نہیں ہے۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، اپنے دل کی تختی پر ان کو ثبت کر کے جائیے گا۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لو، اور ماہ رمضان کے روزے، اور تیسرے نمبر پر اپنے جسم کی حفاظت، اور چوتھے نمبر پر خامن کی اطاعت۔ یہ 4 کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی خاتون کر لے بڑی سلامتی کے ساتھ وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ اس لیے خامن کی اطاعت کو اپنے اوپر اس کو گراں نہ سمجھیے،
بلکہ اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھیے کہ آپ کے اوپر ایک مرد ہے جو آپ کی ہر بات کو نوٹ کرتا ہے، اچھی باتوں کی خوشامد کرتا ہے، بری باتوں پر ٹوکتا ہے۔ آپ کو تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بے شمار مرد ایسے ہیں جن کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کا باپ دنیا سے جا چکا ہے، ان کے اساتذہ موجود نہیں رہے، انہیں روکنے ٹوکنے والے خواتین کے لیے تو یہ بات بہت زیادہ خوش آئند ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، کہا خامند کا اتنا حق ہے، اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا میں خاتون کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ یہ چیزیں اگر مرد بھی اختیار کر لیں، عورتیں بھی ان چیزوں کو سمجھ جائیں، تو انشاءاللہ خواتین کا جو فتنہ ہے کافی حد تک اس آزمائش میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اللہ تبارک و تعالی عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی اور برے کاموں سے اجتناب کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ بہن بھائی کے رشتے بھی ہیں، ہمارے ساتھ ماں اور باپ کے رشتے بھی میسر ہیں، دوست احباب بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، محلے دار بھی ہیں، علاقے والے بھی ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ عدل والا معاملہ کرنا اور احسان کرنا۔ ایک ہوتا ہے کسی کو پورا بدلہ دینا، ایک ہے تھوڑا زیادہ ہی بدلہ دینا، اس کو احسان سمجھ جائیے۔ عدل اور احسان کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اور جتنے برے کام ہیں سارے لوگ جانتے ہیں کیا کیا کام اچھا ہے، کون سا کام برا ہے۔ الحمدللہ اتنا شعور اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کو عطا کر رکھا ہے، اس لیے کوشش کر کے جتنے برے کام ہیں ان سے بچنے کی پوری کوشش کیجیے۔ عدل، اپنی اولاد کے درمیان عدل، جو اپنی اولاد کے درمیان عدل نہیں کرتا ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ آیا تھا، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی والدہ، انہوں نے اپنے خامن سے کہا تھا میرے بیٹے کو تحفہ دو، تحفہ دیا گیا، کہا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ۔ آپ نے کہا کیا اپنے سارے بچوں کو ایسے تو نے تحفہ دیا ہے؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں پھر ظلم پر، جور پر گواہ نہیں بنتا۔ پھر آپ نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل کیا کرو۔ اسی طرح بہن بھائیوں میں بھی، دوست احباب میں بھی، ماں باپ کے ساتھ بھی، اور اسی طرح انسان اپنی عبادات میں بھی عدل کے سارے پیمانے ان کو ملحوظ رکھا کریں۔ اور احسان، خصوصاً عبادت میں جو احسان ہے وہ کیا ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت ایسے کریں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نماز اس انداز سے پڑھیں کہ آپ رب تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے ہماری نمازیں کتنی صاف ستھری ہو جائیں گی۔ اور اگر کسی کے دل میں یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے، آپ نے فرمایا کہ کم از کم پھر یہ کیفیت پیدا کر لو کہ میں عبادت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی آدمی یہ بھی تصور کر لے گا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس وقت اس کی حرکتیں، نماز میں جو فضول حرکتیں کرتا ہے وہ کم ہو جائیں گی، خیالات
कम हो जाएंगे, तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ रहेगी और इबादत में मज़ा आएगा। तो ये इहसान, इसको भी खुसूसन इबादत में भी मलहूज़ रखना चाहिए। दुआ फरमाएं, या अल्लाह जितने अहले इस्लाम बीमार हैं तमाम बीमारों को सेहत कामिला आजिल नसीब फरमा। या अल्लाह जो परेशान हैं तमाम मुसलमानों की परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह जो मकरूज़ हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। या अल्लाह जो गरीब हैं, नादार हैं, मुहताज हैं, या अल्लाह उनकी झोलियों को भर दे, उन्हें अपनी नेमतों के साथ नवाज दे, माला माल फरमा दे। या अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें नेक साले औलाद नसीब फरमा। जो बेटों वाले हैं बेटियां नसीब फरमा। जिनके पास बेटियां हैं अपनी रहमत से उनको बेटे नसीब फरमा। या अल्लाह जो रिश्तों के मामले में परेशान हैं उनकी परेशानियां भी दूर फरमा। या अल्लाह हमारे तमाम मुसलमान बहन और भाइयों को अपनी ख़ास हिफाजत में रख। या अल्लाह जितने ममालिक ऐसे हैं जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, या अल्लाह तो अपनी जनाब से उनकी हिफाजतें फरमा। काफिरों का, मुशरिकों का, यहूदियों का तसल्लुत या अल्लाह ये ख़त्म फरमा। जुल्म और जोर या अल्लाह इसको ख़त्म फरमा दे। इस्लाम का बोलबाला फरमा दे। या अल्लाह हमें ज़िंदा रख इस्लाम पर, मौत दे शहादत की। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना वफ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्तऊ इस्तक़ीमू इअ्तदिलू। हाल में जो जगह खाली है पहले उसे पुर कर लें। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी ख़लक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मर्आ फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहर वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिल-युस्रा फذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم على ذكرك وشكرك